لبیک یا حسین، لبیک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال مولانا سيد الشهداء عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة. عزادران ابا عبداللہ علیہ السلام، مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی اپنی درگاہ میں آپ سب کی خدمات کو، عزاداری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو کربلائی بننے کی، حسینی بننے کی، اور مکتب عاشوراء سے، درسگاہ کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو کسی تجارت میں یا کسی معاملے میں کبھی کبھار نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن وہ احساس زیاں کرتا ہے۔ یعنی میں اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی مال مارکیٹ میں لے جا کر کسی قیمت پر میں بیچ دیتا ہوں۔ فرض کر لیں میں نے کوئی قیمتی پتھر خریدا، 1000 روپے میں، بازار میں لے گیا، اسے 10,000 میں نے بیچ دیا۔ فائدہ ہوا، نقصان تو نہیں ہوا۔ میں نے 1000 کا خریدا، 10,000 میں نے اس پتھر کو بیچ دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں اس کو اگر فلان اس مارکیٹ میں لے جاتا تو اس کو 50,000 پیسہ ملتا، یا فلان اس شہر میں اس کو لے جاتا، یا فلان اس شخص کو میں بیچتا تو وہ 1,00,000 مجھے دیتا۔ یہاں پر انسان زیاں کا احساس کرتا ہے، نقصان کا احساس کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کیوں میں نے اس چیز کو اس قیمت پہ بیچ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ایسے ہی وہ افسوس کرتے نظر آتے ہیں، میں فلان معاملے میں اس طرح مجھے فائدہ زیادہ ملتا تھا، میں نے کم فائدے میں اس چیز کو، اس معاملے کو میں نے انجام دیا، اس چیز کو میں نے بیچ دی۔
اسی طرح دینی معاملے میں بھی، ثواب اور درجات کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن بہت کم پہ اکتفا کرتا ہے۔ مواقع بہت سارے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر موجود ایک بزرگ کو میں نے سلام کیا تو اشارہ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، بھائی تم نے سلام کیا اور ثواب کمایا، بہت اچھا کیا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے خود پر اور لوگوں پر کہ اتنے سارے ثواب کمانے کے ذرائع موجود ہیں، اتنے سارے ثواب حاصل کرنے کے کام موجود ہیں جو بغیر کسی زحمت کے انسان حاصل کر سکتا ہے، اپنے لیے کسب کر سکتا ہے، اپنے لیے جمع کر سکتا ہے ثواب اور حسنات، لیکن انسان نہیں کرتا۔ بہت سارے جگہوں پر آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، تسبیح نہ ہو، اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تسبیح اٹھانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، سخت ہے، تو آپ کی زبان کو تو آپ حرکت دے سکتے ہیں۔ لوگ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کان میں دعا تو سن سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں۔ زبان میں بھی، زبان اگر آپ زبان کو جنبش دینا، حرکت دینا آپ کو مناسب نہ سمجھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، صرف زبان حرکت کرتی ہے، لبوں کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے لا الہ الا اللہ، ذکر شریف۔ خیر، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، ہمارا موضوع ہے پیغامہائے عاشورہ۔ تو عاشورہ، مکتب عاشورہ، مدرس عاشورہ، درسگاہ کربلا میں، درسگاہ عاشورہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن کم حاصل کیا۔ بہت کچھ وہ اس درسگاہ سے فیضیاب ہو سکتا تھا، بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے، فیوض الرحمن کے دروازے ہیں یہ، لیکن میں نے بہت کم پہ اکتفا کیا۔ افسوس ہوگا کل کہ میں نے کیوں اس عظیم درسگاہ سے، کیوں اس عظیم خزانے سے میں نے بہت کم حاصل کیا، بہت کم لیا۔ لہذا المؤمن کیس، مومن بہت تیز ہوتا ہے، بہت زرنگ ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، یعنی ثواب اور درجات کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا ان ایام میں، عزاداری کے دنوں میں، اللہ تعالیٰ کے فیوضات میں سے ہے، برکات میں سے ہے، ہم پر احسانات میں سے ہیں بڑے، کہ ہمیں حسین سے آشنا کر دیا، ہمیں فرش عزا پر لا کر بٹھا دیا۔ تو یہاں سے انسان اس فرش سے عرش تک جا سکتا ہے، اگر کوئی نہ جائے تو احساس زیاں ہوگا، کل پچھتا جائے گا کہ میں نے کیوں اس عظیم درسگاہ سے، کیوں اس شخص کی مانند ہے جس کے گاؤں میں، جس کے شہر میں، جس کے پڑوس میں بہت بڑا علمی درسگاہ موجود ہے، اور لیکن وہ ان پڑھ رہتا ہے۔ گھر والے جتنے اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ نہیں جاتا، لیکن چند برس بعد وہ پچھتا جاتا ہے کہ ایک کاش میں یونیورسٹی اٹینڈ کرتا، میں کالج جاتا، میں اسکول میں پڑھتا۔ تو اس عظیم درسگاہ میں صرف اسی کو کافی نہ سمجھے، ہاں بہت سارے اوقات میں انسان دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہو کر وہ عزاداری میں شرکت ہی نہیں کرتا، وہ تو بہت ہی بدنصیب انسان ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور توجہ کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر اتنا زیادہ وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔
دیکھیں منبر سے جب کربلا نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، جب کربلا والوں کے کلمات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال اور ان کے کردار کا ذکر ہوتا ہے تو صرف اس حد تک نہ رہیں بلکہ گہرائی تک جانے کی کوشش کریں، پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیغام یعنی اس کو اپنی زندگی میں بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو کربلا کے پیغامات میں سے کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک اور خاص پیغام جو اس درسگاہ سے ہمیں ملتا ہے وہ صبر ہے، صبر کا مادہ۔ اور انسان بہت ساری روایات اور آیات موجود ہیں صبر کے بارے میں، ان کی طرف جانا مقصود نہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اس تحریک میں، اس انقلاب میں، اس کی ابتدا میں ہی، شروع میں ہی کہتا ہے اگر کوئی تلوار سے کٹنا اور نیزوں سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے، اس پر صبر کر سکتا ہے تو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو معمولی چیزوں پر، معمولی سختی جب آتی ہے تو وہ دین سے ہی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ اس طرح ایک اور خطبے میں مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کا غلام ہے، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبان کی حد تک ہے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، جب امتحان میں جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے تو قلت دیانون، دیندار بہت کم نکلتے ہیں، بہت کم ہی ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب تک ان کی دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے اسے ملتے رہیں، وہ دین کے ساتھ متمسک، دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ نقصان میں ہو، وہ دنیاوی مفادات جب خطرے میں پڑ جائے تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب امتحان آتا ہے، دین کے لیے انسان کو سختیاں اٹھانا پڑتا ہے، سختیاں جھیلنا پڑتا ہے، اس وقت صبر، کربلا ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ جتنی مصیبت آئے، جتنی سختیاں اٹھانا پڑے، تم نے صبر کرنا ہے۔ زندگی میں دین کے لیے، خدا کے لیے تم نے صبر کرنا ہے۔ اگر تم نے صبر کیا تو تم کربلائی ہے، تم حسینی ہے، تم نے درس کربلا سے لیا۔ الحمدللہ بہت سارے نمونے ایسے ہیں جو عام طور پر انسان صبر نہیں کر پاتے، لیکن جب کربلا والوں کی یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کو یاد کر کے بہت ساری مشکلات انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں اور صبر کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ پیغام لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ویسے صبر روایات میں ہے، صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ صبر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں صبر یعنی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی سختی ہو، کوئی مار پیٹ ہو، اس وقت انسان صبر کرے، تحمل سے کام لے۔ صرف یہ نہیں، بلکہ اس سے بھی سخت اور 2 مرحلے ہیں۔ صبر در طاعت، اطاعت میں، بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے حضور احکام الہی کی بجا آوری میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں روزے کا ایک نام ہے صبر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں روزہ ہے۔ بہت سارے جگہوں پر سننے کو ملتا ہے کہ مومنین، مسلمان روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ سخت ہے، تشنگی۔ صبر در طاعت، صبر کا حکم ہے اطاعت کے موقع پر۔ بھئی یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ حکم خداوندی انجام دے رہا ہوں تو اس وقت مجھے سختی ہے لیکن مجھے صبر کرنا ہے۔
روزہ رکھنے میں مشقت ہے، لیکن مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اس وظیفے کو انجام دینا چاہیے، اس واجب کو انجام دینا چاہیے۔ نماز پڑھنا سخت ہے، بالکل سخت ہے، لیکن صبر سے کام لینا چاہیے۔ بستر چھوڑ کر نکل کر صبح کی نماز کے لیے اٹھنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک عارف فرماتے تھے کہ فرماتے تھے پہلوان، شجاع وہ انسان نہیں جو جا کر 200 کلو وزن اٹھا لیتا ہے، بلکہ شجاع اور پہلوان وہ شخص ہے جو 2 کلو کمبل کو یا بسترے کو ہٹا کر اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بہت سخت ہے، لیکن کربلا والوں کا درس یہ ہے صبر سے کام لینا ہے، تو صبر میں صبر در طاعت شامل ہے۔ اگر میں سینہ زنی کرتے رہوں رات بھر، صبح کی نماز مجھ سے چھوٹ جائے، تو میں کربلا کے پیغام کو میں نے نہیں لیا۔ میں روزہ نہیں رکھتا تو میں نے کربلا کے پیغام کو نہیں لیا، صبر کا پیغام دیا تھا۔ کہ صبر ہی صبر ہے کربلا کے واقعے میں۔ وہ اتنی بڑی مصیبتوں پر صبر کر رہے ہیں اور میں اس چھوٹے عمل کو تحمل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مرحلہ۔ صبر کی دوسری قسم صبر در معصیت، یعنی انسان کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، گناہ کا موقع پیش آتا ہے، تو وہاں پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ نفس امارہ اکساتی ہے، شیطان اکساتا ہے انسان کو اس کام کی طرف، ہوا و ہوس اس کی طرف انسان کو اکساتا ہے، لیکن یہ کام حرام ہے، میرا پروردگار مجھے منع کر رہا ہے۔ میں یہ ایک گلاس پی لوں، شیطان کو راضی کروں، نفس کو راضی کروں، لیکن میرے پروردگار مجھ سے، میرا مالک مجھ سے ناراضی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراضی ہے، مولا حسین مجھ سے ناراضی ہے، لہٰذا میں صبر کر لیتا ہوں اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو ترک کر دیتا ہوں، اس کو میں انجام نہیں دیتا۔ اس وقت ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یا صابرین کو اجر عظیم ان کو دیا جاتا ہے، یا روایات اور آیات متعدد اور آیات اور روایات اس بارے میں موجود ہیں۔ اور صبر کے ایک قسم صبر در مصیبت، ابتلاءات کے وقت، مشکلات کے وقت، سختیوں کے وقت صبر کرنا۔ جس طرح جنگ میں، حالت جنگ میں، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں گولی چلانا شاید کسی حد تک آسان ہے، لیکن تلوار لے کر آپ کے سامنے آئے اور تلوار کے ساتھ آپ کے ساتھ مقابلہ ہو، آپ کو چھری مارے، آپ تلوار کا مقابلہ کرنا پڑے، جسم پر زخم ہے، تلوار کے اس زخم کو، اس درد کو انسان احساس کرے، پھر دوبارہ جا کر اس کا مقابلہ کرنا، صبر کرے اور اس زخمی حالت میں دوبارہ وہاں پر اس حد تک لڑے کہ وہ اپنی جان دے دے، اس بارے میں کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا صبراً بنی الکرام، جب دشمن کی طرف سے تیر آئے اور متعدد اصحاب و انصار شہید ہو گئے، تو آپ ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو شجاعت کا درس دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا صبراً بنی الکرام، اے کرامت زادو صبر سے کام لو۔ فما الموت الا قنطرہ، موت صرف ایک پل سے زیادہ موت کی حیثیت نہیں ہے، یعنی صرف ایک پل ہے جس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ ان مشکلات کو، ان سختیوں کو، ان تیروں کو، تلواروں کو صبر سے ان کو قبول کر لینا، ان کو تحمل کر لینا، اس کے بعد موت ہے۔ موت کا فاصلہ موجود ہے ان سختیوں میں اور جنت کے ان نعمتوں کے درمیان میں۔ موت ایک پل ہے۔ فما الموت الا قنطرہ، موت ایک پل کی حیثیت ہے، پل کے سوا کچھ نہیں ہے۔
تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، جو آپ کو عبور دیتا ہے، یہ پل آپ کو کراس کراتا ہے ان مشکلات سے، عن البؤس، مشکلات سے، ان سختیوں سے، ان درد سے، ان آہوں سے آپ کو گزار دیتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی الجنان الواسعہ، اس وسیع بہشت کی طرف، اس عظیم وجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف، اس بہشت کی طرف جو زمین و آسمان کے برابر ہے، اس سے زیادہ وسیع ہیں، اس وسیع جنان کی طرف، جنتوں کی طرف، بہشت کی طرف تمہیں لے جاتی ہے یہ موت۔ والنعیم الدائمہ، اور ہمیشہ رہنے والی ان نعمتوں کی طرف تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ لہذا صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے پیارو، صبر کرو ان مشکلات پر، ان تیروں پر، ان تلواروں پر صبر کرو، تاکہ صرف موت کا فاصلہ ہے، صرف آپ نے کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے سختیاں آپ نے جھیلنا ہے، اس کے بعد موت ہے، موت آپ کو لے جا کر اس بہشت کی طرف، اس جنت کی طرف آپ کو لے جائیں گے، وہاں آپ کو منتقل کریں گے، وہاں تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ صبر سے کام لیا کربلا والوں نے۔ ہر لمحے میں آپ دیکھیں کربلا میں، لمحہ بلمحہ فرد کو آپ ملاحظہ کریں، ہر ایک اپنی اعتبار سے صبر کر رہا ہے، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ عظیم درس ہے اس میں آپ کے لیے، بچوں سے لے کر، بوڑھوں سے لے کر، عورتوں سے لے کر، مردوں تک، سب یہاں پر ہمیں اپنے عمل کے ذریعے صبر کا درس دے رہے ہیں۔ لیکن سب سے جو عظیم صابر ہے، سب سے بڑا جو صبر کرنے والا ہے، وہ ان تمام مصیبتوں کا مرکز مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اصحاب و انصار مشکلات جھیل کر، سختیاں، تیر و تلوار کے زخم کھا کر وہ شہید ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مولا ان کو اپنے دامن میں بٹھا کر ان کو خیمے میں لائے، ان کے جنازوں کا احترام کیا۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، راوی کہتا ہے کہ کتنا صابر ہے حسین، اکبر کا جنازہ اٹھانا حسین کے لیے آسان ہے، بھائی ابوالفضل عباس سے جدا ہونا حسین کے لیے آسان ہے، ایک انسان صبر کر لیتا ہے۔ باقی اصحاب و انصار سب سے جدا ہونا ایک انسان اگر صبر کرے، لیکن آخری وہ مرحلہ بہت سخت ہی مرحلہ ہے حسین کے لیے کہ وہ اپنے چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو، پیارے کو اٹھا کر دشمن کے سامنے لے جاتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے، اگر میں حسین گناہ گار ہوں تمہاری نگاہ میں، اگر میری کوئی گناہ ہے تو یہ تو بچہ ہے، بچوں کی کوئی گناہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو پلا دو، اگر یہ شک ہے کہ میں تم سے پانی لے کر میں خود پی لوں تو لے جاؤ، بچے کو خود پانی پلا کر واپس لے دو۔ تو اتنے میں دشمن کے درمیان میں اختلاف ہوئے، کچھ نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، پانی دینا چاہیے، بعض کہہ رہے ہیں نہیں پانی نہیں دینا چاہیے۔ دشمن کے درمیان میں جب ان کی آوازیں بلند ہو گئی تو ابن سعد نے کہا حرملہ سے اقطع کلام الحسین، حسین کی آواز بند کر دو۔ حرملہ ایک ایسا تیر اٹھاتا ہے جو تراوی کہتا ہے 6 شعبے کا تیر، اگر یہ تیر علی اکبر اور عباس بھی تحمل نہیں کر سکتا، ایک ایسا تیر حرملہ ہاتھ میں لیتا ہے، اٹھاتا ہے، اور تاریخی نقل کے مطابق جب وہ تیر حرملہ کے ہاتھوں سے نکلتا ہے تو فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، علی اصغر کے گلے کو خنجر کا کام کرتا ہے، وَانْقَلَبَ عَلَى يَدِ الْحُسَيْنِ، حسین کے ہاتھوں پر گر جاتا ہے۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔